أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ سورہ روم آیات 46 سے 49۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ گھٹی ہوئی فضا کے اندر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلا دیتے ہیں، اور یہ ہوائیں بارش کی خوشخبری لے کر آنے والی ہوتی ہیں۔ ابر رحمت برستی ہے اور ہر چیز خوشگوار ہو جاتی ہے۔ تسلی ہے اس میں اہل ایمان کے لیے کہ آج اگر مکہ میں حالات تنگ ہیں، دشواریوں کا سامنا ہے، لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ساری تکالیف کو ہٹا دے گا۔ ان ناموافق حالات کو اللہ تعالیٰ موافق حالات سے بدل دے گا، حالات سازگار ہو جائیں گے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اسی کے حکم سے چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کہ ہوا خوشگوار ہوگی، موافق ہوگی، سازگار ہوں گی، تو جن کے ذریعے سے تمہاری کشتیاں بھی بحکم الہی صحیح چلتی رہیں گی، اپنی منزل مقصود کو پہنچیں گی۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تجارت وغیرہ کے ذریعے سے اپنے رزق کو حاصل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہارے لیے ان کو ممکن بنا دیا ہے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں پر شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی، رسولاً، رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے اپنی قوموں کی طرف واضح دلائل کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ اب تاریخ کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور وہ انبیاء بھی بہت سے دلائل اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود قوم نے کیا رویہ اپنایا، اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے انتقام لیا، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ تو وقت کے پیغمبر کی بات نہ ماننا، اس پر ایمان نہ لانا، توحید اور رسالت کا اقرار نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے مجرمین سے پھر اللہ نے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور لازم تھی ہمارے اوپر، نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا، کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جب جب بھی اہل ایمان اور اہل کفر کا ٹکراؤ ہوا، اللہ کی نصرت اہل ایمان کو حاصل رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پر جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائیں گے، اور جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی مستحق انتقام ٹھہریں گے۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے جو یرسل الریاح،
بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا پس وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ پھر وہ پھیلا دیتی ہیں آسمان میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ ہوا کے ذریعے سے ہی بادل اوپر اٹھتے ہیں اور پھر آسمان میں پھیلا دیے جاتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں پھر بارش برستی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور ان کو تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ پھر تم دیکھتے ہو بارش، يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ان بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے۔ تو اب یہ جو بارش آسمان سے برس رہی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ بس اس کو نازل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے اور جن جگہوں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں برستی ہے۔ اور پھر جب یہ بارش اللہ کے ان بندوں پر برستی ہے، اذا ہم یستبشرون تو وہ یکا یک خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سارا منظر بیان کیا گیا ہے کہ بادل اٹھتے ہیں، پھر بادل جمع ہوتے ہیں، بادل چلتے ہیں، پھر کسی منزل پر پہنچتے ہیں، وہاں بارش برستی ہے، کچھ خطے سیراب ہو جاتے ہیں، کچھ سیراب نہیں ہوتے۔ اب یہ ایسی مثال ہے جو تقریباً ہر انسان اس سے آشنا ہے، واقف ہے۔ اب اس مثال کے ذریعے سے بشارت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو، انہیں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت کے ظہور کی ایک ایسی نشانی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس کا تجربہ اور مشاہدہ ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اہل ایمان کے لیے ظاہر ہوگی اور وہ پھر خوش ہو جائیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ اور اگرچہ وہ اس سے پہلے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ کہ وہ بارش برستی ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ بالکل مایوس تھے، کہ ہواؤں کے چلنے سے پہلے، بادلوں کے آنے سے پہلے جو گھٹن کا ماحول تھا، کہیں سے ابر رحمت کی امید نہیں تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلا کر، بادلوں کو پھیلا کر، مینہ کو برسا کر اس سارے حالات کو تبدیل کر دیا۔ تو اسی طرح اہل ایمان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ہم پر ابر رحمت برسائے، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔